ناظرین، سبت الحسنین ساون میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ پروگرام تجزیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیاسی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے آج پروگرام تجزیہ میں NA92 اور NA91 پہ پریزنٹ صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یکے بعد دیگرے 3 فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں اس بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے پروگرام تجزیہ میں سینئر تجزیہ نگار جناب محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشم صاحب موجود ہیں۔ ہم شاہ صاحب کو ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یکے بعد دیگرے ایک ہفتے میں 3 فیصلے آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سبت الحسنین صاحب۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مکافات عمل بھی ہے کہ انسان جب کسی نشست پر پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور پھر جو خلفائے راشدین ہیں، پھر ایک دور آیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر آپ ہر دور کو دیکھیں تو جب وہ کرسی پر آتے تھے، کوئی اقتدار پہ آتے تھے، کوئی ذمہ داری سنبھالتے تھے، تو وہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور معاف کرنا ہی اللہ کا بہت بڑا ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ تو یہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اقتدار میں جو کی، جو خصوصاً جو چور 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 کا ایک نعرہ لگایا، اور پھر وہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اور اب تک یعنی چور چور کا نعرہ لگتا ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سزا دی جا رہی ہے جان بوجھ کر، ایک تو ہے نا مکافات عمل، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو انہیں سزا مل رہی ہے وہ ہے ریاست مدینہ کی، کہ جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو یعنی جن کے بارے میں انہوں نے چور چور کہا تھا کہ یہ خود کرپٹ ہے، تو یہ ریاست مدینہ کیسے لا سکتا ہے؟ جو شخص ایماندار نہ ہو، جو شخص کرپٹ ہو، جو شخص کا کردار نہ ہو، تو وہ ریاست مدینہ نہیں لا سکتا، اور ہمیں چور کہنے والا خود کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سائفر جھوٹ تھا تو پھر اسے سزا کیوں دی گئی؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ چلتا رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اور اگر یہ سچ تھا تو پھر حکومت کیوں ختم کی گئی؟ یہ ایسے سوال ہیں جو لوگ ہم سے بھی کرتے ہیں، اور ہم خود بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کہا گیا کہ سائفر جھوٹ ہے، تو پھر اگر وجود ہی نہیں ہے تو پھر اب وہ کہاں سے سائفر آ گیا؟ پھر 2 باتیں ہیں نا، یا اگر سچ ہے تو پھر اس پہ سزا کیوں ہے، اگر جھوٹ ہے تو حکومت کیوں ختم کی گئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ملکی سالمیت کا کیس ہے، یعنی سائفر کیس ہے، اس میں سزا 10 سال دی جا رہی ہے، اور پھر جو آپ ماشاءاللہ خود ایڈوکیٹ ہیں، قانون دان ہیں، اور قانون سے اچھی طرح واقف ہیں، اب ایک جو کیس جو ملکی سالمیت کے خلاف ہے، یعنی وہ تو غداری کا کیس بن گیا نا، تو اس میں 10 سال قید ہے، اور جو کیس کرپشن کا یا اثاثے چھپانے کا کیس ہے اس میں 14 سال کی سزا دی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگائیں سبت الحسنین بھائی کہ یہ کیا ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اپنی عدالتوں پر پورا یقین ہے، لیکن یہ جو کیس بن رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر جو حال ہی میں انہیں یعنی عدت کے دوران نکاح کرنے پر 7 سال قید اور 5-5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے، اس میں آپ قانونی طور پر مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور جو شرعی مسئلے ہیں وہ علماء کرام بہتر سمجھتے ہیں۔ جتنا میں اس چیز کو سمجھا ہوں اور جتنا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ ایک جیسے انہوں نے کہ ان کے خاوند نے ایک بات کی ہے کہ عدت کے دوران مجھے موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے نکاح کر لیا کہ میں رجوع کرتا، تو اس بارے میں ضرور تھوڑی سی جو میری معلومات ہیں کہ پہلے طریقہ کار جو اصل طلاق کا ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ پہلے ایک جو ہے طلاق دی جاتی ہے پہلے حیض آنے تک، ہاں جی، اس کے بعد آپ حیض آنے سے قبل اس سے رجوع کر سکتے ہیں بغیر کسی نکاح کے۔
پھر آپ حیض آنے کے بعد دوسری جب طلاق دیں گے تو پھر بھی آپ تیسرے حیض تک یعنی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن نکاح پڑھانا پڑے گا آپ کو اور حق مہر دوبارہ دینا پڑے گا۔ اور پھر اسی طرح جب آپ تیسری طلاق دیتے ہیں تو پھر اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور پھر طلاق کے بعد 3 جو ہے حیض وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے شریعت میں سب کچھ موجود ہے کہ وہ عدت کیوں رکھی گئی ہے کیا نہیں ہے۔ اور پھر عدت کے بارے میں عورت ہی زیادہ جانتی ہے کہ میں نے عدت کے دوران یعنی نکاح کر رہی ہوں یا عدت کے بعد، یعنی ایک شرعی نکاح ہوتا ہے، کتابی نکاح ہوتا ہے۔ اب شرعی نکاح کو بھی اس فیصلے کے بعد ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ قانون تو جو آپ کا کہتا ہے بات کا ہے کہ شریعت کو مذاق بنایا جا رہا ہے سیاسی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جو انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اور پھر مجھے ان کے سابقہ خاوند پہ بہت افسوس ہے کہ وہ یعنی اگر ان کی بیوی نہیں رہی، اتنا عرصہ ان کے پاس رہی ہے اور اس کی پاک دامنی کی وہ قسمیں کھاتے رہے ہیں، اور پھر کچھ بھی نہ ہو، اب ان کی بیوی نہ ہو، ان کے بچوں کی ماں تو ہے۔ بچوں کے لیے جب ماں باپ کی علیحدگی اگر ہوتی ہے تو بچوں کے لیے تو ماں ہے، وہ کبھی بھی ماں ختم نہیں ہو سکتی، اور بچوں جو کیا وہ ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کو کیسے وہ بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ حرکت کر کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ کے تحت انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ انہیں نہیں دینا چاہیے تھا، جیسا بھی تھا وہ کم از کم یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آگے جو معاملات ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہمارا قانون یا ملک کے حکمران ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی شاہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ طلاق احسن حسن اور طلاق بدعہ تینوں کنسیپٹ ہیں، اور امہ کرام نے تینوں ہی کے بارے میں مختلف فیصلے دیے ہیں جو ایک انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ شاہ صاحب اب آ جاتے ہیں اپنے ضلعی کی سیاست کے اوپر، اور NA92 پہ آپ پریزنٹ جو آج تک کی جو کنڈیشن ہے، مطلب الیکشن تھی 3-4 دن پہلے کی، کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر NA92 پہ؟ سبت الحسنین بھائی میرے خیال میں پہلے 91 چونکہ ہمارا بکھر نمبر 1 حلقہ ہے، جی میں نے کہا چلو ہیڈ کوارٹر تو وہ بہت ہی یعنی دلچسپ صورتحال ہے وہاں پہلے 91 پر، اور وہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 to 1 مقابلہ، امیدوار پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اکثر مقابلہ جو ہے وہ 1 to 1 مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور یعنی کوئی بھی ہو، نعمانی بھی الیکشن لڑے ہیں، اصغر خان نعمانی مرحوم الیکشن لڑے ہیں، یعنی 1 to 1 مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اس دفعہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یعنی 3 کے ٹریکہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ 2 وہاں کے جو وڈیرے ہیں، عبد المجید خان خنان خیل اور ثناء اللہ خان مستی خیل، دونوں ایک یعنی دھڑا رکھتے ہیں، ایک گروپ رکھتے ہیں، اور اسی طرح سید اکبر خان نعمانی گروپ کے سربراہ ہیں، جو کہ گروپ پورے ضلع بکھر میں ایک مضبوط گروپ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اب جو عبد المجید خان خنان خیل مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہیں، ثناء اللہ خان مستی خیل چونکہ پاکستان جو ہے تحریک انصاف وہ نشان نہیں انہیں مل سکا تھا، وہ ویسے انہیں نشان آزاد حیثیت سے ملا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح سید اکبر خان نعمانی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے دن بدن۔ ثناء اللہ خان صاحب روپوش تھے 9 ماہ سے، تو صورتحال کچھ اور تھی، جب سے وہ میدان میں آئے ہیں تو صورتحال کچھ اور بنتی جا رہی ہے۔ تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اب دیکھتے ہیں کون کس کا ووٹ زیادہ یعنی ڈسٹرب کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نعمانی دھڑا جس طرف ہوتا تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا تھا، اب چونکہ نعمانی خود وہاں امیدوار ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اب دھڑوں کا ووٹ مل رہا ہے یا جماعتوں کا ووٹ ملے گا۔ 2 جو شخصیات ہیں وہ جماعتوں پر ہیں، اب جماعتوں کا کتنا ووٹ انہیں ملتا ہے اور دھڑے کا کتنا ووٹ ملتا ہے، اسی طرح نعمانی دھڑے کا کتنا ووٹ ملتا ہے اور وہ کس کس کا ووٹ کتنا کاٹ سکتے ہیں وہاں سے، تو یہ آنے والا وقت 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ اب ہم آتے ہیں NA92 کی طرف، یہاں بھی بہت دلچسپ مقابلہ ہے، لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں امیدوار اور بھی ہیں،
لیکن 1 to 1 یہاں مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. عوام کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ دونوں آزاد امیدوار ہیں. ایک سابق MNA رشید اکبر خان نعمانی ہے, ایک جو ہے یہ حالیہ جو 5 سال گزرا ہے, 10 سالہ دور گزرا ہے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ صاحب کا, وہ امیدوار ہیں, اور دونوں آزاد حیثیت سے میدان میں موجود ہیں, اور دونوں کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے. اور جب جلسے دیکھتے ہیں, پروگرام دیکھتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کی جو کمپین ہے یعنی عوامی خدمت محاذ کی, وہ درجہ بہت بہتر اور بہت تیزی سے جاری ہے. کمپینیں دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہیں, لیکن ان کی کمپین جو میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہے. اب یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ 8 فروری کی شام کو کہ کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور کون یہاں کا MNA بنتا ہے. شاہ صاحب, آپ نے 2 امیدواروں کا تو فرما دیا ہے NA92 کے اوپر. 2 جو امیدوار ایسے بھی ہیں جو کہ اگرچہ وننگ ریس میں نہ ہوں لیکن وہ ووٹ کاٹیں گے, جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف اور کرین کا جو امیدوار ہیں مفتی مسجد جمیل صاحب اور ظہیر نقوی صاحب, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل میں اس چیز کو بھول گیا ہوں, چھوڑ دیا میں نے, تو آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے. تو کرین کا بھی بالکل ووٹ بینک ہے, وہ بھی ووٹ لے گا, اور اسی طرح جو تحریک انصاف کے جالے ہیں وہ بھی ووٹ دیں گے. اور پھر ایک اور شخصیت جو حبیب اللہ خان نعمانی صاحب ہیں, وہ نعمانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں, اور حفیظ اللہ خان نعمانی مرحوم کے بیٹے ہیں, وہ بھی NA92 سے امیدوار ہیں. تو اب کس کے درمیان کیا مقابلہ ہوتا ہے یہ وقت بتائے. چھوڑے تو پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. جیسے بابا جی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.